دیکھیں اس بارے میں تو ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ جو پاکستان کو جس چیز نے اس وقت اپنے ایک سیاسی عدم استحکام نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے، اس سے ملک کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور اس سے ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ 9 مئی کا ہو، چاہے وہ 26 نومبر کا ہو، اس کے سلسلے میں بالکل ایک ایسی تحقیق ہونی چاہیے جس پہ کہ کسی کو نہ اعتراض ہو اور نہ اس پہ سوالات اٹھیں، کیونکہ جب اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کی تہہ میں جا کر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح سے معلومات ہونے چاہیے کہ کس فریق نے کیا کیا۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے پورے پاکستان کا، کہ اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کی بالکل غیر جانبدارانہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارا بڑا ایک بنیادی، ہم نے کسی کی وہ نہیں مانگی ہے، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں مانگی ہے۔ ہمارا جو دوسرا مطالبہ بھی ہے وہ بھی ہے اس کا اپنے ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ سیاسی قیدی نہیں رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، تو اس وقت جو جیلیں بھری ہوئی ہیں تو ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم یہ ان کو رہا کیا جائے، اور جن پہ مقدمے چل رہے ہیں، جس طرح ہمارے مقدمے چل رہے ہیں، ہم بالکل آتے ہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابھی بھی میں پشاور ہائی کورٹ میں، آج ہمارے مختلف مصروفیات ہیں لیکن ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ قانون کی جو وہ ہے حکمرانی، اس میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ یہ جو آج کے 2 مطالبات ہیں، اس میں پورے پاکستان کی بھلائی ہے کہ اگر یہ مسئلہ بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی رکاوٹوں کے اگر یہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو اس میں پورے قوم کے لیے آسانی ہے، پاکستان کے لیے آسانی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، اس میں کوئی ایک فریق جو ہے وہ اگر بڑی ہٹ دھرمی سے کام لے، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ پھر جو سیاسی عدم استحکام کا ایک سلسلہ جو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، وہ مزید اس میں شدت آئے گی۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہے وہ کل آنے والا ہے، اگر آپ کے خلاف وہ فیصلہ آیا تو پھر یہ مذاکرات جاری رہیں گے؟ کہ بنیادی مقصد ہو سیرت النبی کو فروغ دینا، اور ایک ایسی یونیورسٹی جس میں کہ جو ٹرسٹیز ہیں، چاہے وہ بشرا بی بی ہوں، چاہے خان صاحب ہوں، ان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے یہ پہلی دفعہ تو کیا نہیں ہے زندگی میں، انہوں نے تو اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، انہوں نے شوکت خانم جیسا ایک عالمی معیار کا اسپتال بنایا۔ تو ابھی اگر ان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے تو مطلب ہے کہ ہم اس ملک میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرو گے تو اس کو آپ کو کریڈٹ تو چھوڑیں، کریڈٹ تو خیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کو دے بھی رہا ہے عمران خان کو، تو آپ کو سزا ملے گی، اس لیے کہ اگر آپ سیاسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں تو آپ کو سزا ملے گی۔ بنیادی مقدمہ یہ ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں جس میں کہ خان صاحب کو ایک دھیلے کا پیسہ نہ ملا ہو، حکومت کو اپنے پیسے مل گئے، 190 بلین پاؤنڈ، 190 ملین پاؤنڈ جس کا کہ ورد ہوتا ہے، وہ پیسے حکومت پاکستان کے پاس گئے ہیں، وہ کسی نہ خان صاحب کے پاس گئے ہیں نہ کسی اور کے پاس گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے آپ نے خط لکھ دیا ہے سینٹ کے چیئرمین کو۔ جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صوبائی مرکزی حکومت اس میں سنجیدہ نہیں؟ دیکھیں ہونی چاہیے، سنجیدہ ہونی چاہیے، تو ایک قانونی تقاضا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 2024 کے الیکشنز کروائے ہیں، ملک کی تاریخ میں اس سے بدترین الیکشن نہیں ہوئے، اور ابھی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ممبران بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ایک سلسلہ اگر وہی لوگ چلتے رہیں تو پھر جو یہ نوجوان نسل ہے، جو لوگ ہیں جو پیچھے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اور یہ ایک کوئی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے، ان کی انتہائی متنازع پرفارمنس رہی ہے۔ تو جب ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے اس کی، اس کو جو ہے تو اس پہ ریٹائر ہونا چاہیے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں، اس لیے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور مختلف آپشن استعمال کریں، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں NRO اگر عمران خان نے مانگنا ہوتا تو وہ 1.5 سال 2 سال پہلے، جس طرح کے باقی جو آپ کے سیاسی لیڈران ہیں، چاہے نواز شریف ہو، باقی پیپلز پارٹی والے ہوں، NRO تو انہوں نے لی ہے۔ عمران خان تو اس نے اپنے مطالبات میں یہی نہیں رکھا کہ مجھے آپ رہا کرو، انہوں نے تو کہا ہے کہ جو بھی مقدمات ہیں، چونکہ یہ حالانکہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں،
یہ سیاسی مقدمات ہیں، وہ ان کو لڑیں گے. ان کو تو کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اندر ہیں تو اس لیے کہ قانون کی حکمرانی ہو. آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے. اس لیے یہ بہتر یہی ہوگا کہ اس ملک کو اگر ہم نے ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے، ہم نے اتنے جو 25 کروڑ عوام ہیں، دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہے.